اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 30واں پارہ سورت نمبر 88 الغاشیہ، 26 آیات کی یہ سورت جس کا نام پہلی آیت سے ہی منتخب کیا گیا، مکی ہے، مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے۔ شروع کی 7 آیات میں بدبختوں کا قیامت کے روز انجام ہے۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی کہا گیا، چھپا لینے والی، ڈھانپ لینے والی۔ اپنے غلط عقائد کے ساتھ زندگی کی مشقتیں جھیلتے رہے، اور بعد کی 9 آیات خوشبختوں کا انجام ہے۔ آگے کی 9 آیات میں ریگستان میں بسنے والے انسان کو ان کے ہی ماحول کے مشاہدے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تاکہ وہ ان حقائق پر غور کریں کہ یہ سب چیزیں بے مقصد بنائی گئی ہیں۔ اور سورت کی آخری 7 آیات میں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حساب لینا اللہ کا کام ہے، ایمان والوں کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ہے لب و لباب اس پوری صورت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں دی گئی خبر، بتایا گیا تمہیں چھپا دینے والے کے متعلق، غاشیہ ڈھانپ لینے والے کے متعلق۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، سخت مصیبت سے گزرنے والے، لیکن اور چہرے اور خستہ حال ہوں گے، بے حد تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلی نار حامیہ، داخل ہوں گے آگ میں، سخت گرم آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، پلایا جائے گا انہیں پانی سخت کھولتے ہوئے چشمے کا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا کھانے کا سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس سے ان کے جسم میں کوئی موٹاپا آئے گا، نہ ہی ان کی بھوک ختم ہوگی۔ یہ 7 آیات اس صورت کی اس کیفیت کو واضح کر رہی ہے جس دن انسانوں کے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مشقت جھیلتے ہوئے پہنچیں گے وہاں، تھکے ہوئے ہوں گے، بے انتہا تھکے ہوئے ہوں گے، چہروں سے ذلت برس رہی ہوگی، اور کہاں جائیں گے؟ آگ میں، انتہائی گرم آگ میں، دھاکتی ہوئی آگ میں۔ انہیں پانی ملے گا پینے کے لیے، سخت کھولتا ہوا گرم، کھانے کے لیے بدترین کانٹے والے
جھاڑیاں ہوں گی، زقوم پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ درخت سے انہیں کھلایا جائے گا، جس سے نہ ان کے جسموں میں موٹاپا آئے گا اور نہ ہی ان کی بھوک ختم ہوگی، یعنی انتہائی تکلیف کی حالت میں ہوں گے ایسے لوگ جو اس دن وہاں پہنچیں گے اور اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزار کے گئے ہوں گے. وہ اس راستے پر نہیں چلے ہوں گے جو اسلام کا راستہ ہے، بلکہ انہوں نے اپنا ہی دین بنا رکھا ہوگا، اسی پر زندگی گزار دی ہوگی. چاہے یہ وہ لوگ ہوں جو دین کے نام پر بدعت پر عمل کرنے والے ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو دین کو چھوڑ کر اپنا ہی دین بنانے والے ہوں، ایسے لوگوں کی یہ حالت قیامت کے دن ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین. آیات 8 سے 16. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان میں شامل فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن وہ چہرے بھی ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، آسودہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اور اپنے کوششوں کے اپنے اعمال پر وہ راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، وہ نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس کے اندر جہاں وہ ہوں گے نہریں بہ رہی ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، ان میں اونچے اونچے تخت ہوں گے. واکواب موضوعہ، اور ہر قسم کے مشروب قاعدے سے رکھے ہوئے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ، اور مخملی مسندیں پھیلی ہوں گی، قالین ہوگی. یہ آیت نمبر 16 ہے. یہ دوسرے گروہ کا تعلق ہے جس نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی ہدایت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کیا. ان کا یہ معاملہ ہو کر چہرے ان کے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے کیے ہوئے اعمال پر خوش ہوں گے، اونچی جنتوں میں ہوں گے. وہاں کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، وہاں چشمے جاری ہوں گے، وہاں پر بڑے بڑے پلنگ ہوں گے، اونچی پلنگ ہوں گے، ہر قسم کے مشروب ہوں گے آراستہ کیے ہوئے، اور قطار میں تکیے لگے ہوں گے اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے یا رب العالمین. آج ہمیں اس بات کی ہوش آئے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں تا حیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں تا حیات. اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے رکنے والے ہوں، مکمل طور پر رکنے والے ہوں، اور جس بات کا حکم دیا ہے کرنے کا اسے اپنی استطاعت بھر کرنے والے ہوں. آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین. ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ہے جو تہبند چڑھائے جنت کی تیاری کر لے، اس جنت کی جس کی لمبائی چوڑائی بے حساب ہے. رب کعبہ کی قسم، وہ ایک چمکتا ہوا نور ہے، وہ ایک لہراتا ہوا سبزہ ہے، وہ بلند و بالا محلات ہیں، وہ بہتی ہوئی نہریں ہیں، وہ بکثرت ریشمی حلے ہیں، وہ پکے پکائے تیار عمدہ پھل ہیں، وہ ہمیشگی والی جگہ ہے، وہ سراسر میوہ جات سبزہ راحت اور نعمت ہی ہے، وہ تر و تازہ بلند و بالا جگہ ہے. سب لوگ بول اٹھے ہم سب اس کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے تیاری کریں گے. فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہو. صحابہ نے انشاءاللہ تعالیٰ کہا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسے حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا کریں
اور ہم بھی انشاءاللہ کہیں یا رب العالمین کہ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، جس طرح کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ہدایات پر عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک روایت ملتی ہے کہ کچھ لوگ ایک صحابی کے پاس گئے۔ یہ ظاہر ہے یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کی ہیں، یہ روایت بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے، اور ان سے کہا کہ جو آپ نے آسان سے آسان حدیث سنی ہو اللہ کے نبی سے تم مجھے بھی سنائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا، مگر وہ جو اس طرح کی سرکشی کرے جیسے شریر اونٹ اپنے مالک پر کرتا ہے۔ اللہ کی سرکشی کرنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے نبی کی سرکشی کرنے والا، باتوں کو نہ ماننے والا، اس کے خلاف کرنے والا، باقی تمام لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے ہوں۔ آمین یا رب ثم آمین۔ آیات 17 سے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا، کس طرح کا بنایا گیا ہے، اس تخلیق کیسی کی گئی ہے۔ یہ اونٹ جو ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کس طرح اسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف اسے کس طرح گاڑا گیا ہے، نصب کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کس طرح اسے اللہ نے بچھا دیا ہے۔ یہ دعوت ہے غور کرنے کے لیے کہ انسان جو یہ دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو ذرا غور تو کرے ان پہ، کہاں سے ہوا، کس نے بنایا اور کیوں بنایا ہے۔ آیات 21 سے 26۔ فذکر انما انت مذکر، تو نصیحت کریں، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، بے شک تم نصیحت کرنے والے ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم ان پر حکم چلانے والے نہیں ہو۔ کس پر؟ لوگوں پر، ان لوگوں پر جنہیں نصیحت کی ضرورت ہے، ان پر۔ الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص جو نصیحت سے منہ موڑے گا اور نافرمانی کرے گا۔ وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے اور بہت بڑی سزا دیں گے۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ان سب کا آنا ہماری ہی طرف ہے۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا حساب لیں۔ یہ آیت نمبر 26 ہے۔ ہم ایمان والوں کا کام لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانی ہے، نصیحت کرنی ہے، جیسے کرنے کا حق ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہم پر زور زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے لوگوں پر جو نصیحت کو نہ مانے، ان کا حساب لینے والے اللہ ہیں۔
کیونکہ یہ سب لوگ اللہ ہی کے پاس پہنچیں گے، اور ایسے تمام لوگوں پر کے لیے بہت سخت سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائے، یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ الحمدللہ ہم لوگ جان چکے ہیں یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کا، ایمان والوں کا مجمع بڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے ہیں۔ یہ غور کریں تو یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے، یہ دونوں صورتیں مل جائیں، ملا کے دیکھیں تو دین کی اہم باتیں سامنے آ جاتی ہیں بالکل۔ اور در حقیقت بڑے مجمع میں جیسے کہ جمعہ کا ہوتا ہے یا عید کا ہوتا ہے یا عیدین کا، تو اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہم جانتے ہیں دین کے متعلق وہ تازہ کر دی جائیں۔ دیکھیں اپنی جو میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ الاعلیٰ کو لیں، پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، ترجمہ ہوگا سیدھا سادہ، تسبیح کرو تم اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ زبان کی لمیٹیشن ہے، اردو میں ترجمہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ میں تسبیح لے کر کے اللہ کے ناموں کو دہرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اسما کو، جو اللہ کی صفات ہیں، انہیں یاد رکھو۔ وہ اللہ جو سب سے بلند و بالا ہے، وہ رب تمہارا جو سب سے بلند و بالا ہے، اس کی تمام صفات کو یاد رکھو۔ اور جیسے ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دعا کرو اللہ کے صفات کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ، تاکہ ہم اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ سے دعا کر سکیں اپنی حاجات کے مطابق، اس کے ان صفات کے ساتھ۔ مثلاً پانی کوئی پلانے والا ہے تو آپ اس سے کہیں گے کہ اے پانی پلانے والے مجھے ہی پانی پلا دو۔ اسے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کھانا کھلانے والے مجھے پانی پلا دو، ہے نا۔ اسی طرح اللہ کے جو صفات ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنی ضرورت حاجات کو سامنے رکھیں، انہی صفات سے کو سار کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے، جو صفات اللہ کی ہمیں جس کی ضرورت ابھی ہمیں اس وقت ہے۔ میں نے اس بات سمجھانے کے لیے کہی ہے، سب کچھ دینے والی ذات اللہ ہی ہے نا۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب پڑھو تم سبح اسم ربک الاعلیٰ تو کہو سبحان اللہ رب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہ، سبحانک بحمدک، استغفر اللہ یا رب العالمین، سبحانک ربی العظیم۔ تو یہ اسی طرح سبحان ربک الاعلیٰ، تو یہ ہے در حقیقت۔ اس کا یہ معنی مزید یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ خود یاد رکھو بلکہ دوسروں تک اسے پہنچاؤ، اللہ کی صفات کو دوسروں کو بتاؤ تاکہ وہ شرک میں مبتلا نہ ہوں، وہ اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ پکاریں۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے، اگلی آیت میں، کہ وہ اللہ جس نے سب چیزوں کو بنایا، اس کی صحیح شکل و صورت عطا کی، ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا، اسے ہدایت ٹھہر دی، اور اسی نے زمین سے چارہ اگایا، گھاس اگایا، سبزیاں اگائیں، اور وہی ہے جو اسے سیاہ کر دیتا ہے، خشک کر کے ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ اللہ کی صفات آ گئی درمیان میں۔ اگلی دو آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے وحی کے سلسلے میں، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جلدی نہ کریں وحی کو پڑھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اسے چاہیں گے تو نہیں بلائیں گے، اور جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ اسے بلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آسانی کر دیں گے ہر معاملے میں۔ تو اللہ کا ذکر کرو، اگر اللہ کی نصیحتوں کو لوگوں تک بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، یعنی اگر یہ فائدہ پہنچانے والی ہے، اور یہ ہے فائدہ پہنچانے والی، اس میں کیا شبہ، نصیحت کرنا فائدہ ہی پہنچاتا ہے، اور اس سے نصیحت سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اپنے اندر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے،
اور اس سے وہی منہ پھیرے گا جو جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا، بڑی آگ میں جائے گا، جہاں وہ نہ مرے گا نہ زندہ میں رہے گا۔ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ۔ پھر آگے کیا آیت میں 14 میں سے آگے کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اللہ کے ناموں کا، اپنے رب کے ناموں کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، یعنی اپنے رب کے ناموں کو یاد رکھا اور نماز ادا کی۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو نفس کو درست کرنے کے لیے نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ ہے، ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے کہ غیب کی باتوں پر ایمان اور پھر نماز، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ انسان کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں آ چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے۔ سورۃ البقرہ کے شروع کی آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تو جو پہلے نازل کیا گیا اس کی بھی اہمیت ہمارے دین میں ہے۔ تو یہ ہے مضمون جو سورۃ العلیٰ کا تھا۔ سورۃ غاشیہ میں ہم آئے، جو آج ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ اس دن ڈھانپ لگی چہروں کو، اور چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، بہت عمل کیے ہوئے ہوں گے، لیکن کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، گرم آگ میں، اور جہاں انہیں پینے کے لیے شدید گرم پانی ملے گا، کھانے کے لیے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ ان کے جسم کو فائدہ پہنچائے گا، نہ ان کی بھوک ہی مٹے گی۔ یہ ہے ایسے بد نصیبوں کا حال جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنا دین بنایا، اپنی سوچ کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پیچھے پڑ چکے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے کوئی بھی راستہ، کوئی بھی طریقہ دنیا میں جینے کا سوائے اس کے جو اسلام کا ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو انہوں نے اپنایا۔ پھر آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، تازہ ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، جہاں کوئی بری بات سنیں گے نہیں، جہاں چشمے بہہ رہے ہوں گے، جہاں پر اونچے اونچے پلنگ لگے ہوں گے، تکیے سجے ہوں گے، اور ایک قطار میں لگے تکیے ہوں گے، اور ہر قسم کا مشروب ہوگا اور قالین بچھا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ خوش بخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزاری، اس دین کے اس طریقے پر جیے جو طریقہ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ اونٹ کس نے تخلیق کی اور کیسے تخلیق کی، کس طرح بنایا۔ آسمان کو دیکھو کس طرح اونچا کر دیا، جب پہاڑوں کو دیکھو کس طرح اللہ نے اسے گاڑ دیا، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ زمین کو دیکھو کیسے اس کو بچھا دیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 26 تک ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمہارا کام نصیحت کرنا ہے، ہم سب کا کام نصیحت کرنا ہے۔ ہم کسی پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے، ہمیں اللہ نے اس کا اختیار نہیں دیا۔ اگر نبی کو نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمیں کسی پر دباؤ ڈالنے کا حق نہیں، ہر ایک کو اپنی راہ خود متعین کرنی ہے۔ جو غلط راستہ متعین کرے گا، کفر کرے گا، منہ موڑے گا اللہ کی ہدایت سے، تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیں گے، بہت بڑی سزا دیں گے۔ اور لوگوں کا آنا ہماری طرف ہے، اور پھر ہم نے ہی ان کا حساب لینا ہے۔ حساب لینا کون کیا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں، غور کریں، یہ دونوں صورتیں مل کر دین کی تمام اہم باتوں کو واضح کر رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔